اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزادارین امام، قیصر باغ ممبئی کی 1446 ہجری کی یہ پہلی مجلس ہے، فرسٹ مجلس ہے۔ کل کی مجلس چاند رات کی تھی، آج پہلی محرم کی مجلس ہے، اور یہ عشرے کی ٹاپک ہے مومن امیر المومنین کی نگاہ میں کیا ہے۔ ایک مومن، علی کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ علی اپنے مومن کو دیکھنا کیسے چاہتے ہیں؟ علی کا مومن رہتا کیسا ہے؟ امام علی کا مومن کس طرح دنیا میں زندگی گزارتا ہے؟ مومن امیر المومنین کی نگاہ میں یہ میرے اس سال کی ٹاپک ہے قیصر باغ کی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ یہ بڑی واس ٹاپک ہے، پھیلی ہوئی ٹاپک ہے۔ اس میں سارے جو ہمارے ڈے ٹو ڈے مسئلے ہیں، پرابلمس ہیں، وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اس میں وہ دعائیں بھی بتاؤں گا جو امیر المومنین سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک مومن کو زندگی کیسے گزارنا، ایک مومن اپنی لائف کو کس طرح سپینڈ کرنا۔ یہ ایول ورلڈ ہے، سب جانتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں اس وقت رہتے ہیں، یہ جو زمانہ ہے یہ ایول ورلڈ کا زمانہ ہے۔ انہیں شیطانیت اپنے عروج پر ہے، شیطانیت اپنے آخری حصے میں ہے۔ تو کس طرح ایک مومن کو شیطان سے جہاد کرنا ہے، آسان بات نہیں ہے، یہ ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ میں اس میں کچھ علماء کا ذکر بھی کروں گا کہ کیسے ان لوگوں نے شیطان سے جھگڑا کیا اور شیطان کے حملوں کو دور کیا، شیطان کو شکست دی۔ شیطان کو شکست دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آج اگر میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا، جو آج ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے وہ کون ہے؟ اب بامبے میں آپ کا کلوزسٹ سب سے قریبی دوست کون ہے؟ شیطان ہے۔ آپ بولیں گے میرا تو نہیں، لیکن ہے شیطان۔ آج کے دور کا کیوں کیسے ہمارا دوست ہے؟ ہم اللہ کی بات، مولا کی بات کم سنتے، اس کی بات زیادہ سنتے۔ آپ گھبراؤ مت، میں آپ کو فیکٹ بتا رہا، ابھی بتاؤں گا ڈیٹیل کہ ہم مولا کی بات کم سنتے، شیطان کی بات زیادہ سنتے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج کے دور میں ہمارا کلوزسٹ فرینڈ جو ہے وہ شیطان۔ آپ بولیں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر نماز قضا ہو رہی تو آپ مولا کی بات سن رہے یا شیطان کی بات سن رہے؟ میں یہ نہیں بولتا کہ کسی کی نماز قضا ہو رہی، کوئی غلط نہیں سمجھ رہا، میں جنرل بات کر رہا۔ صرف قیصر باغ میں جو مومنین مومنات بیٹھ کے مجھے سن رہے، صرف ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، پوری دنیا اس وقت سن رہی مجھے، پوری دنیا مجھے بتائے، ہر طرف سے فون آ رہے ہیں، لائیو چینلز پہ جو لوگ دیکھ رہے۔ تو میں گلوبل میسیج دے رہا، گلوبل میسیج۔ مثال کے طور پہ کوئی نماز کو قضا کرتا ہے تو وہ کس کی بات سن رہا؟ اللہ کی یا شیطان کی؟ میں غیبت کرتا ہوں، ایک مومن دوسرے مومن کی بات کرتا ہوں، میں مثال دے رہا، مثال ہے یہ، غلط مت سمجھو۔ قیصر باغ میں نے مجلس کی، بہترین گریہ کیا، قیصر باغ سے اٹھا، میں مثال دے رہا، قیصر باغ سے اٹھا باہر گیا، باہر جا کر اگر میں نے کسی مومن کی بات کی غلط، اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، تو کس کی بات سنی؟ فائدہ کیا ہوا؟ مجلس میں میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے گریہ کر رہا، مجلس حسین میں تم بیٹھے ہوئے، یہ عہد کرو، یہ عہد کرو، یہ پرومس کرو
کہ میں کسی مومن کی بات نہیں کروں گا, میں کسی بھائی کی بات نہیں کروں گا. عورتوں کو بھی بول رہا کہ بیٹھ کے ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ غیبت نہیں ہے؟ جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. امیر المومنین کا شیعہ, امیر المومنین کی نگاہ میں کون مومن ہے وہ بتا رہا. غیبت کرنے والے کیا علی کے شیعہ بن سکتے؟ غیبت کرنے والے مومن بن سکتے؟ اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے غیبت اگر میں کر رہا تو اس کا گناہ کا عذاب کیا ہے؟ میں ابھی ہوں 10 دن آپ کے پاس, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible what I'm saying. میں ریسپانسبل ہوں جو میں بول رہا. غیبت کرنے والے کے گناہ کو جو بتایا گیا, یہ عابد بیگرامی کے جملے نہیں, معصوم امام کے جملے, کہ سگے بھائی کا فلیش گوشت کھائے کوئی تو جو عذاب ہوگا وہ غیبت کرنے والے کا عذاب ہے. علماء سے پوچھو, بامبے میں ہزاروں علماء ہیں. یہ ارشاد معصوم نہیں ہے کہ اگر میں کسی کے بارے میں بھی بات کروں, یہ عہد کرو اس سال محرم کا, آج پہلی مجلس ہے, پہلا دن تھا کہ ہم حسینی ہیں, یہ عہد کرو کہ آج کے بعد سے میں کسی کے بارے میں بات نہیں کروں گا. آپ کو معلوم ہے 2 دن ہوا آ کے بامبے, کتنے ایشوز ہیں, کتنے ایشوز بنے ہوئے, ہسبینڈ وائف کے, مدر اللہ ڈاٹر اللہ کے, جہاں بیٹھے بات کر رہے, اس کی بات اس کی بات. آپ یوتھ ہے, پورا یوتھ مجھے اس وقت بامبے میں سن رہا, خیسرباغ بھرا ہوا یوتھ سے. مولا تم کو سلامت رکھے, تمہاری پوری زندگی ہے بامبے میں گزارنا ہے تو تم ایسے ڈسپلن کے ساتھ گزارو. تمہارے بیک آف یور مائنڈ, تمہارے دماغ میں یہ ہر وقت رہنا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں, میں علی کا ماننے والا ہوں, میں امام علی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, میں مولا سے محبت کرنے والا ہوں. اس کے بعد ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو کہ جو امام علی کے ساتھ گزارتے تھے. سلمان کیا کبھی ابوذر کی غیبت کرتا تھا؟ کوئی ایک واقعہ بتاؤ مجھے, ابھی 9 دن ہو آپ کے پاس, کوئی ایک روایت بتاؤ. سلمان ایمان کے 10 درجے پر ہے, ابوذر 9 درجے پر ہے. کبھی سلمان نے ابوذر کے بارے میں نہیں کہا کہ ارے تم تو 9 درجے کے, میں سب سے بڑا مومن ہوں. یا ابوذر نے کبھی سلمان سے حسد کی کہ تم 9 دفعے کیوں ہو, میں کیوں نہیں؟ یہ جو حسد کی بیماری ہے, جیلسی جس کو انگلش میں بولتے, حسد رکھنے والا علی کی نگاہ میں مومن بن سکتا؟ میں سوال کر رہا اتنے بڑے مجمع سے, خیسرباغ کی پہلی محرم کی مجلس میں, کوئی بتاؤ روایت. میثم میں تمام نے ابوذر سے حسد کیا, کوئی اگزامپل دو آپ کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے حسد کیا. جو امام علی کے کلوز کمپینینز تھے, میں انگلش میں بولتا, جو امام علی کے سب سے قریب چاہنے والے تھے, امام علی کے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے, جن کو دیکھ کر دنیا یہ کہتی تھی یہ علی والا ہے. میں کیا بول رہا آپ سے, خاموش مت سنو. ہم کو دیکھ کے بولتی ہے دنیا کہ یہ علی والے. آج میں کل بھی بولا تھا, بامبے کے گلیوں میں تم جاتے ہو, بامبے میں گھومتے ہو بلیک ڈریس پہن کر, تو کون پوچھ رہا ہے, کون دیکھ کے کیا بول رہا ہے, یہ حسینی ہے. تو حسینی ایسا ہوتا؟ میں جنرل میسج دے رہا ہوں, حسد ہمارے پاس ہے. جلسی آج ایک ایک جملہ بول رہا, اس کے ڈیٹیلز نہیں بول رہا آج, اب کل سے ڈیٹیلز آئیں گے. کتنی حسد ہے, سگے بھائیوں میں حسد, سگی بہنوں میں حسد, رشتہ داروں میں حسد. میری ٹاپک حسد نہیں ہے, میری ٹاپک ہے مومن امیر المومنین کی نگاہ میں کیا ہے. جو بیماریاں آج ہمارے پاس ہیں, کینسر کی طرح آج ہماری کمیونٹی میں پھیل گئی. صرف بامبے میں نہیں, میں تو پوری دنیا میں بولتا ہوں یہ بات ہے, ڈرتا نہیں کہ صحیح معنی میں مومن بنو, صحیح معنی میں علی والے بنو. زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا کہ میں امام علی کا شیعہ ہوں, ایسے شیعہ بنو کہ علی بولے یہ میرا.
دنیا والے ایک دوسرے سے حسد کر رہے تھے، سب لبیک بول رہے، حبیب بھی لبیک بول رہا، حر بھی لبیک بول رہا، زہیر بھی لبیک بول رہا، جون بھی لبیک یا حسین بول رہا، ہم بھی لبیک یا حسین بول رہا، ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے۔ میں بار بار بول رہا کہ میں آج صرف پوائنٹس دے رہا، اس کی ڈیٹیل کل سے جائیں گی، ایک اس پہ ایک مجلس ہو جائے گی۔ تو یہ چیزوں کو چھوڑو، محرم بہترین موقع ہے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ کیا سمجھو؟ بیوی نے تم کو یہ موقع دیا کہ تم فرش عذاب پہ آ کے صرف ایک دفعہ بول دو سوری، اور یہ بولو کہ مولا آج کے بعد سے میں کسی مومن کی غیبت نہیں کروں گا، کسی مومن کا مال نہیں کھاؤں گا۔ کتنی بڑی بیماری ہو گئی آج، کسی کے پیسے لے لیے، اس کے بعد تھینک یو ویری مچ دیں گے۔ ارے بابا تم حرام کھلا رہے اپنے بچوں کو، مال کھا کے بیٹھے ہوئے، لوگوں کے مومنین کے مال لے لیا، واپس نہیں کر رہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ پھر آپ خود بولو، میں جو باتیں بول رہا، کیا یہ مومن امیر المومنین کی نگاہ میں بن سکتا؟ اور ایک چیز یاد رکھو کہ اگر مولا بولے کہ یہ مومن ہے تو مومن ہے، اگر مولا کی نگاہ میں مومن نہیں ہو تو پھر فائدہ کیا یہ زندگی کا، یہ لائف کا فائدہ کیا ہے؟ کیا سمجھ رہے تم؟ ہمیشہ رہو گے یا اس دنیا میں؟ ہمیشہ رہو گے؟ کتنے سال رہو گے بامبے میں؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال؟ 100 ایئرس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ یا رحمت آباد جاؤ گے یا آرام باغ جاؤ گے؟ جا کے دیکھو، رحمت آباد میں بھی اور آرام باغ میں بھی بامبے کا پرانا قبرستان ہے نا، 100 برس پرانا ہوگا، مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی۔ رحمت آباد میں بھی جاؤ، آرام باغ میں بھی جاؤ، جا کے دیکھو، ہزاروں گریوز ہیں، ہزاروں قبریں ہیں جو بوسیدہ پرانی ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جا کر دیکھو، 5 منٹ جاؤ، 5 منٹ دونوں قبرستانوں میں، بیچ قبرستان میں جا کے کھڑے رہو اور چاروں طرف نگاہ ڈالو، ایسا دیکھو، ہزاروں خبریں، کتنی خاموش جگہ ہے، بڑے بڑے سیٹ وہاں پہ سو رہے، بڑے بڑے پیسے والے بامبے کے، کہ جن کی کپڑوں پہ کبھی گرد کا ایک حصہ نہیں ہوتا، جس کی کریز کبھی نہیں ٹوٹتی، وہ لوگ جو گاڑی سے اترتے تھے تو ڈرائیور کھولتا تھا، بڑے سٹائل کے ساتھ آتے تھے، آج کہاں پر ہیں؟ ویئر آر دے؟ ویئر آر دے؟ منو خاک کے نیچے ہے۔ ان کی زندگی میں کوئی بغیر اپائنٹمنٹ کے ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا، ان کے آفس نہیں جا سکتا تھا، اور آج ایک غریب آدمی ان کی خبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ نیچے سے پکار کے بول رہے کہ اے میرے بھائی تو آیا ہے تو give me something، کچھ دے کے چلا۔ آج وہ سیٹ بھیک مانگ رہی، میں جنرل بات کر رہا، آج یہ حشر ہم سب کا حشر یہی ہوگا، ہم سب کا حشر یہی ہونے والا ہے۔ اگر تم نے کچھ کیا امیر المومنین کے لیے، علی کے لیے کچھ کیا، تو تمہارا نام باقی رہے گا، تمہاری زندگی میں نیچے رحمت آئے گی۔ اس فرش عزا پہ پہلی محرم کی مجلس 1446 ہجرہ کی میں پڑھ رہا، خیسر باغ میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین مومنات بیٹھے ہوئے، یہ عہد کرو، یہ دعا کرو آج اس فرش عزا پہ بیٹھ کے کہ مولا ہم کو بھی ایک موقع دو، ہماری زندگی کو ہم کو بدلنا ہے، ہم کو صحیح معنی میں آپ کا مومن بننا ہے، آپ کی مومنہ بننا ہے۔ مولا میرے پاس جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے مجھے نجات دو، اور مجھے موقع دو، give me something, give us chance to serve the community, give us chance to serve Shiaism, give us chance to serve Mu'minin، یہ موقع دو،
اب خیسر باغ میں بیٹھے ہوئے میں اکثر اس مومنہ کی مثال دیتا ہوں دنیا میں، خیسر بائی کی. میں نے دیکھا نہیں، سنا ہے. 100 برس پرانا، 100 ایئرس ہو گئے. آپ انصاف سے بولو، میں ایک ایک مجمع سے پیچھے بھی جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی بول رہا، کسی نے خیسر بائی کو نہیں دیکھا. 100 ایئرس پرانی بات ہے. ہم انہی کی ہال میں بیٹھے ہوئے. آج پورا بامبے، پوری دنیا، اس لیے کہ یہ مجلس لائیو جاری، مجھ سے باہر پوچھتے ہیں کہ یہ خیسر باغ کیا ہے، تو میں بتاتا ہوں. پوری دنیا میں آج خیسر بائی کا نام ہے. پوچھ رہا میں، نام ہے. پورا بامبے جانتا ہے کہ خیسر باغ ایک جگہ ہے. تھوڑا ڈیٹیل میں گئے تو معلوم ہوتا کہ ایک مومنہ تھی جس نے ڈونیٹ کیا تھا. آپ انصاف سے بولو، کیا خیسر بائی کے زمانے میں پیسے والے لوگ نہیں تھے، دولت مند لوگ نہیں تھے، صاحب استعداد لوگ نہیں تھے؟ ہزاروں ہوں گے. اس زمانے میں ان سے زیادہ بھی پیسے والے ہوں گے. آج کسی کا نام ہے؟ آج بامبے کے بچہ جانتا ہے کہ خیسر باغ ہے. کیوں ہے؟ کیوں ان کا نام ہے؟ انہوں نے یہ ایسی مومنہ کہ اس مومنہ نے عزاداری کے لیے مان دیا. کتنا پاک پیسہ ہوگا کہ حسین نے ایکسپٹ کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. ٹائم نہیں ملا. میرے پاس ٹائم بہت کم رہتا، 40 منٹ ہے بس. ابھی 40 منٹ نہیں ہے، ٹوٹل 12:10 پہ مجھے مجلس ختم کرنا. تو اب آپ بتاؤ، ایسے مومنہ بنو، ایسے مومن بنو. میں عورتوں کو بھی بول رہا، ہزاروں عورتیں سن رہی مجھے. بامبے والوں کے لیے تو ایگزامپل ہے، مثال ہے، مثال. خیسر بھائی مومن، امیر المومنین کی نگاہ میں ٹاپک. کیسا علی نے نام باقی رکھا. آج پورا بامبے جانتا ہے، بچہ جانتا ہے کہ خیسر باغ ہے، وہاں مجلس ہوتی ہے. آپ سوچو، میرے جملہ سنو، خوش ہو گئے. یہ اتنا کریم گھرانہ ہے اہل بیت کا. مولا اور معصومین اتنے کریم ہیں، اتنے کریم، ابن کریم ہے کہ اگر ذرا بھی تم نے کام کیا خلوص کے ساتھ تو وہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. یہ پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا. یہ مت سمجھو میں بڑا سیڈ ہوں، میرے پاس ملینز آف روپیز پڑے ہوئے ہیں بینک میں. سو واٹ؟ کروڑوں روپیہ ہے تمہارے پاس، کس کام کا؟ جب تک جسم میں روح ہے، یہ پیسہ تمہارا ہے، یہ گھر تمہارا ہے. ایک دفعہ خدا نہ خواستہ پیرالائٹک اٹیک ہو گیا، تم پڑ گئے بستر پہ. 1 سال تک صرف آنکھیں گھما کے اپنے گھر کو دیکھ لو حضرت بڑی نگاہوں سے. اس کے بعد جب روح نکلی، تمہاری بیوی، یور لونگ وائف 4 گھنٹے برداشت نہیں کرتی گھر میں، بولتی اس کو لے کے جاؤ یہاں سے، آرام باغ یا رحمت آباد. یہ تو زندگی ہے. کس چیز پہ غرور ہے؟ کس چیز پہ یہ ایگو ہے، تکبر ہے؟ یہ غرور جب تک نہیں ٹوٹے گا، جب تک حرام غذا پیٹ میں جاتی رہے گی، غرور آتا رہے گا. علی والے مومن امیر المومنین کی نگاہ میں غرور ٹوٹے گا. کب ٹوٹے گا غرور؟ مولا علی سے پوچھا، میرے مولا سے پوچھا گیا کہ غرور ٹوٹتا کب ہے؟ غرور ٹوٹتا
مطلب ہے؟ امام نے کہا جب تمہاری پیٹھ جا کے زمین سے لگ جاتی تمہارا غرور دور جاتا. جب بیٹا لے کے جا کے زمین میں لیٹا دیتا اس وقت تمہارا غرور ٹوٹتا. کس غفلت میں بیٹھے ہوئے؟ غرور کرنا ہے تو علی کی ولایت پہ غرور کرو، امیر المومنین کی ولایت پہ غرور کرو کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں. لیکن اگر میں ایسی زندگی گزاروں گا، ان چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا جو امیر المومنین کو پسند نہیں، تو میں کیسا شیعہ بن سکتا؟ میں مومن کیسے بن سکتا؟ لیکن ایک بات ہے، روک کے بتا، غور سے سنو. اپنے آپ کو مومن مت سمجھو، سامنے والے کو مومن سمجھو. دوسرا جو بیٹھا ہوا ہے تمہارے پڑوس میں اس کو مومن سمجھو، اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ پتہ ہے، اس کے گناہ کا پتہ نہیں ہے. سامنے والے کو ہمیشہ مومن سمجھو، اس کی کوئی خاص عبادت سمجھو، اپنے آپ کو مت سمجھو. اس لیے مت سمجھو کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں، کتنے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، کتنے گناہ چھپ کے کیے ہیں. ان گناہوں سے معافی مانگو اور سامنے والے کو مومن سمجھو. دوستو، یہ بیماریوں کو اگر نہیں چھوڑو گے، یہ پریشانیوں کو نہیں چھوڑو گے تو تم حالت یہ ہوگی کہ تمہاری زندگی گزر جائے گی تیزی کے ساتھ. اور جب آخری وقت آئے گا، اب مولا علی کا جملہ سنو، یہ عابد بلرامی کا جملہ نہیں، میرے امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے ملک الموت آتا ہے، ہر انسان کے پاس ملک الموت آئے گا. جب ملک الموت آتا ہے تو انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹتا ہے، کاٹ کے کہتا ہے کہ واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف، کیا کیا میں نے زندگی میں. سارا اعمال نامہ سامنے آ جاتا، کتنے لوگوں کا مال کھایا ہے، اتنے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، اتنے لوگوں سے حسد کیا ہے، اتنے گناہ کرتا تھا، ساری چیزیں سامنے آ گئیں. تو اس وقت انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹتا، یہ مولا کا جملہ، اور کاٹ کے کہتا ہے کہ اللہ اب مجھے موقع دے دے. تو اس وقت فرشتے یہ کہتے، اللہ نے تجھے اتنی لمبی زندگی دی تھی، جب تو نے کچھ نہیں کیا تو اب کیا بھیک مانگ رہا زندگی؟ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ محرم کے دن چل رہے، آج پہلی محرم کا دن گزرا، ان ایام میں اس فرش عزا پہ بیٹھ کے امیر المومنین سے دعا کرو کہ مولا جیسے آپ نے سلمان کو عطا کیا، میثم و ابوذر و مقداد و عمار کو عطا کیا، ہم کو بھی تھوڑا سا دے مولا، ہم کو بھی دو اور مجھے موقع دو، چانس دو کہ میں آپ کی چاہنے والوں کی، آپ نے جس دین کی آگے آپ نے پوری زندگی کو قربان کیا، اس دین کے لیے میں کچھ کام کروں. اگزامپل لو بامبے والو اگزامپل لو، تم خیسر بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے، اس مومنہ کا اگزامپل لو. روز نماز شب میں، شب نماز جب تم پڑھتے ہو تو نماز شب میں اس مومنہ کا نام لینا. ان کے شوہر جو بھی ہوں گے مجھے نہیں معلوم، ان کی اولاد جو بھی ہوگی مجھے نہیں معلوم. اس مومنہ نے 100 برس پہلے پیسے دیے، کتنا ثواب مل رہا آپ کو اندازہ ہے؟ ہزاروں آدمی خیسر باغ میں آ کے گریا کر رہا، ماتم کر رہا، سلوات پڑھ رہا، نعرے لگا رہا، زنجیر مار رہا. یہ سارے کا سارا ثواب آپ کو جو ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن اصل ثواب ملے گا تو اس مومنہ کو ملے گا. کیوں؟ اس نے جگہ پرووائڈ کی ہے. ہمارے پاس بھی $1 ملین ہے، میرے پاس نہیں، بول رہا $1 ملین ہے. میں $1 دینے کے لیے سوچتا ہوں کہ اس کو دوں یا نہ دوں. کتنی افسوس کی بات ہے، اس نے اس زمانے میں دیا. میں صرف موٹیویشن کے لیے یہ باتیں کر رہا کہ ہماری کمیونٹی میں ہمارے یوتھ کو موٹیویشن ہونا کہ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہونا. حسد کی بیماری کو نکالو، جلسی کی بیماری کو نکالو، غیبتوں کو اپنی زبان سے دور کرو، حرام غذا کو کھانے سے پہلے سوچو.
اگر پیٹ میں حرام جائے گی تو میں امام علی کا مومن نہیں بن سکتا. ڈر پیدا کرو. اگر حرام کھاتے رہو گے تو تمہارے دل سے ڈر ختم ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تیرا خوف پیدا کر دے, تیرا ڈر پیدا کر دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. اس لیے کہ اگر پیٹ میں حرام رہے گا, مولا حسین کے جملے کو یاد رکھو. اگر حسین کا جملہ کیا ہے, عاشورے کے دن کا, یہ میرا جملہ نہیں, میں صرف یاد دلا رہا آپ کو. مولا حسین نے عاشورے کے دن کیا کہا تھا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, جس کی وجہ سے یہ میری اطاعت نہیں کریں گے. اگر اس وقت کوئی حرام کھا کے حسین کا ساتھ نہیں دیا تو آپ کیا سمجھ رہے؟ فرزند زہرا حسین کا بیٹا جب ظہور کرے گا, مسلسل تم دعا کر رہے الجل 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 کرتے رہو دعا. یہ آپ خود بولو, اگر میرے پیٹ میں حرام رہے گا میں حرام کھاتا رہوں گا کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو بامبے میں ظہور نہیں ہوگا بلکہ ظہور مکے میں ہوگا, خانہ کعبہ میں ہوگا. بامبے میں رہ جائیں گے, امام ظہور کر دیں گے. دعا یہ ہونا چاہیے, میں بامبے میں ہوں یا دنیا کے کسی حصے میں ہوں, اگر مومن ہوں, میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, اتنے بڑے مجمع کو بامبے میں ایڈریس کر رہا ہوں. کہیں ہو تم, دنیا میں کہیں ہو, تمہارے کان میں آواز آئی کہ جال حق و زاق الباطل ان الباطل کان زوقا, حق آ گیا, باطل چلا گیا. باطل کو اسی طرح نیست اور نابود ہونا تھا, ختم ہونا تھا. اور آواز آئی کہ تیرے امام نے ظہور کیا. آپ دنیا میں کہیں ہو, بامبے میں اپنے گھر میں ہو یا خیسر باغ میں مجلس کر رہے, ماتم کر رہے, تمہارے کانوں میں آواز آئی, جو زبان تم جانتے ہو, جو زبان تم جانتے ہو اسی زبان میں آواز آئے گی. جبرائیل اعلان عربی میں کرے گا, آپ کو اردو میں آواز آئے گی, اگر اردو سمجھتے, جو زبان تم جانتے ہو کہ تیرے امام نے ظہور کیا. جو ریئل مومن ہوگا, جو ریئل مومن ہوگا, جو امیر المومنین کی نگاہ میں مومن ہوگا, جو ان بیماریوں سے بچا ہوا ہوگا, وہ کیا کرے گا؟ مثال دے رہا, میں مثال دے رہا. خیسر باغ کی گیٹ پہ آپ کھڑے رہے, آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ جال حق و زاق الباطل ان الباطل کان زوقا, امام آ گیا, حق آ گیا, باطل چلا گیا. اور تمہاری کان میں آواز آئی کہ امام آ گیا. تم خیسر, مثال دے رہا, خیسر باغ کی گیٹ کے پاس تم اپنا سیدھا پیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے باہر ڈالو. جب دوسرا پیر اٹھاؤ گے تو خانہ کعبہ ہوگا, امام زمانہ ہوں گے اور تم ہو. وقت کم ہے, میرا ٹائم ہو گیا, مجھے جو ٹائم دیا گیا بس وہ ٹائم ہو گیا. میں پوری ریسپیکٹ کر رہا ہوں اور ٹائم کی. آج جو میں نے پیغامات دیے, آج تو فرسٹ ڈے تھا, 9 دن تک دیتا رہوں گا. اور میں چاہتا کہ اس سال کا محرم کا عشرہ خیسر باغ کا ایک انقلاب لے کے آنا, ایک ریولوشن لانا, انقلاب آنا آج ہمارے کمیونٹی میں. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے. ممبر سے بول رہا, اگر علی میری مدد کرنے لگے تو کوئی روک سکتا؟ مولا اگر میری مدد کرے, who can stop امام علی؟ کائنات کا مالک ہے, زمین اور آسمان کا مالک ہے میرا مولا. اگر دینا چاہے تو ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دے دے. کیا سن رہا پیچھے والا مجمع؟ کوئی روک سکتا؟ بس یہ دعا کرو کہ میرا مولا مجھے دے. دنیا والوں کے دروازوں پہ جا کے ہاتھوں کو مت پھیلاؤ تو عزا خانوں میں جاؤ, امام بارگاہوں پہ جاؤ, ممبروں پہ جاؤ, علی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ. اس عزا خانے میں خیسر باغ کے جا کے مولا عباس سے بولو, مولا حسین سے بولو کہ مولا آپ دینا, آپ دینا, آپ. دوستو, پہلی محرم کی رات دن گزر گیا, 2 محرم کی رات آ گئی.
ابھی رضوی کالج میں بھی میں نے جو مصائب پڑھے اس سے ملتے جھلتے مصائب ہوں گے، اس لیے کہ 2 محرم کے جو مصائب ہے وہ ایک ہی مصائب ہے۔ صرف یہ تصور ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے، 28 رجب 60 ہجری کو فاطمہ کے لال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ جب مدینے سے چل رہے تھے حسین تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، سیدانیاں رو رہی تھیں، نانا کا روزہ چھوٹ رہا، ماں کی لہر چھوٹ رہی۔ وہ پورے واقعات میں نے چھوڑ دیے جو رضوی کالج کے مصائب میں پڑھے، اس لیے کہ زینبیہ چینل پہ آپ مسلسل سنتے ہوئے آ رہے۔ 27 رجب کی رات آئی، وہ رات فاطمہ کے لال کے لیے قیامت کی رات تھی۔ سیدانیوں نے، بی بی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا مجھے نانا کی لحد پہ لے کر چلو، مجھے ماں کی لحد پہ لے کر چلو۔ 27 رجب کی رات، دوسرے دن سفر ہے، رات کے حصے میں اندھیرے میں مولا حسین نے مولا عباس سے کہا کہ عباس سیدانیہ نانا کے پاس جانا چاہتی، ماں کے پاس۔ عباس پورے اپنے بھائیوں کو لے کے 18 بنی ہاشم تلواروں کو گھیر کے سیدانیوں کو بیچ میں لیا اور گھر سے نکلے۔ سامنے سامنے عباس چل رہے، اس لیے کہ یہ آخری مرتبہ زینب اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد پھر موقع بی بی کو نہیں ملا۔ آپ سوچو کیا شان سے زینب نکلی گھر سے، 18 بھائی گھیرے ہوئے بہنوں کو، سیدھا خبر رسول پہ آئے اور آ کے شہزادی نے اپنے رخسار کو رکھ کے کہا نانا زینب آئی۔ عزیزو آج یہ کہہ رہی کہ نانا میں جا رہی، یہی زینب جب کربلا سے واپس آئی تھی تو خبر رسول پہ جملہ کہا تھا کہ نانا زینب لٹ کے آ رہی ہے۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، یہ کہا تھا نانا آج زینب لٹ کے آئی ہے، نانا آپ کے حسین کو جنگل میں چھوڑ کے آئی، نانا نامحرموں کا مجمع ہے ورنہ زینب بازو کے نیل بتاتی۔ اسی طرح فرصت ہو، رونے آئے ہیں، فرصت دینے آئے ہیں۔ آج شہزادی کہی کہ نانا خدا حافظ۔ مولا حسین آئے، اپنے رخسارے کو رکھ دیا، رکھ کے کہا نانا حسین آیا۔ نانا حسین سے وطن چھوٹ رہا ہے، وہاں سے ماں کی لحد پہ گئے، خبر فاطمہ پہ زینب نے ماتھے کو رکھ کے کہا اماں خدا حافظ۔ آج بی بی کہہ رہی ہیں اماں خدا حافظ۔ کل جب بی بی کربلا سے واپس آئی، آج خالی ہاتھ ہے، اس وقت بی بی کے ہاتھ میں کرتا تھا، کرتے کو لا کے قبر فاطمہ پہ رکھ کے کہا تھا اماں یہ آپ ہی کا کرتا ہے، یہ حسین کے جسم پہ تھا، اب اس کرتے پہ تیروں کے نشان ہیں، تلواروں کے نشان ہیں، پتھر کے نشان ہیں، اماں میرے بھائی کے جسم پہ یہ کرتا۔ آج بی بی کہہ رہی ہے اماں خدا حافظ۔ سیدانی کے بعد میرا مولا حسین آئے، ماں کے پینٹی بیٹھ گئے، اپنے ماتھے کو خبر فاطمہ پہ رکھ کے کہا، اب حسین کے جملے سنو، رکھ کے کہا اماں میں کربلا جا رہا وابگاہ کو، لیکن اماں جب بھی میں پکاروں میری مدد کو ضرور آنا۔ حسین نے کب پکارا؟ جب گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، نیزے چل رہے تھے، لوگ ظالمین پتھر مار رہے تھے، حسین پکار رہے تھے اماں میری مدد کو، اماں۔ کربلا کے میدان میں فاطمہ کی آواز گونجی کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں۔ جب حسین ماں کی لحد پہ تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، اس وقت ایک آواز آئی جس کی خواہش کی گئی،
ہر سال قیصر باغ میں اور رضوی کالج میں یہ پڑھتا ہوں۔ میر انیس کے مرثیے کے دو بن ہیں کہ فاطمہ سے جب حسین نے کہا کہ اماں خدا حافظ، تو ایک آواز میری مظلوم بی بی زہرا کی قبر کے اندر سے آئی، جس کو شاعر میر انیس نے اپنے مرثیے میں لکھا۔ شاعر کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ نے کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، پیچھے تک جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بول رہا۔ فاطمہ کی آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پر، میں صدقے شکم غیر سے گو ہے پر وہ میرا ہے پسر۔ اس کے بعد کہا یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ہاں عباس یہاں آؤ۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار۔ بیوی کہہ رہی ہے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار۔ ارے دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے دے۔ اسی طرح برسا کرو، اسی طرح گریا کرو، میرا شبیر اب تیرے حوالے دے۔ یہ بی بی عباس کا کردار تھا جو کربلا میں پیش آیا۔ وہاں سے سیدانیاں آئیں، بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2-3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، تیزی کے ساتھ آ گیا۔ مولا بیت الشرف میں آ گئے، رات گزری، نماز کے بعد ہماریاں تیار ہو گئیں، قافلہ نکلنے والا۔ حسین نے شہزادی زینب کو بلا کے کہا بہن ساری بیویوں سے کہو کہ سغرا کو خدا حافظ کہہ دو۔ عزیزوں، ماں آگے بڑھی، بی بی رباب بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، خدا حافظ کہا، بیٹی نے کچھ نہیں کہا۔ عباس آئے، بھتیجی کو سینے سے لگایا، علی اکبر نے بہن کے ماتھے کو چوما، سغرا خاموش تھی، بی بی ام کلثوم آئی، پیار کیا، خاموش تھی۔ آخر میں شہزادی زینب جناب سغرا کے پاس آئی، جیسے ہی بی بی زینب کو دیکھا، سغرا نے بی بی کے دامن کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا پھوپھی اماں آپ بابا سے سفارش کرو کہ مجھے ساتھ لے لے۔ عزیزو، زینب نے سغرا کا ہاتھ پکڑا، حسین کے حجرے کی طرف چلی۔ دور سے حسین نے یہ منظر کو دیکھا کہ زینب سغرا کو لے کے آ رہی۔ حسین نے پکار کے کہا کہ بہن سغرا کی سفارش نہیں کرنا، سغرا کی سفارش نہیں کرنا۔ تو بی بی زینب نے کہا بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے، آج بیمار ہے، کل صحیح ہو جائے گی، اس کو ساتھ لے لو بھیا، یہ کہنا تھا۔ اب تک سغرا رو رہی تھی، اب حسین رونے لگے۔ کہا کہ بہن تم جانتی ہو میری اولاد، حسین نے کہا بہن تم جانتی ہو میری اولاد کوئی نانا جیسی ہے، کوئی بابا جیسی ہے، سغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے۔ جب سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تلواروں میں جائے گی، حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا جس کا چہرہ فاطمہ کا چہرہ۔ میں نہیں پڑھ سکا، مجلس کو روک دیا، میں کل پڑھوں گا۔ مولا تم کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ یہ خاص دعا کا وقت کہ پروردگار میری مظلوم بی بی زینب، بی بی سغرا، مولا حسین کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل کرو۔ ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہم کو صحیح معنی میں امیر المومنین کا مومن بنا دے۔ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ محبان پنجتن جو انتظامیہ، ان کے مرحومین اور قیصر بھائی کے
درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، علی کی محبت میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ محبان پنجدن کے سارے مرحومین اور خیسر بھائی کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور یہاں پہ ابھی لاسٹ ایئر صفدر کرم علی صاحب جو ایک جماعت کے پریزیڈنٹ بھی تھے، ان کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔